بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد۔ محترم سامعین کرام، توحید و رسالت کی شہادت کے بعد اسلام کے عناصر اربعہ میں سے تیسرا عنصر روزہ ہے۔ روزہ کو عربی زبان میں صوم یا صیام کہتے ہیں۔ اس کے لغوی معنی رکنے کے، خواہ تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اصطلاح شرع میں روزہ نام ہے کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ مقاربت سے رکے رہنے کا، طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت کے ساتھ۔ روزے کی فرضیت سن 2 ہجری میں زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد نازل ہوئی۔ روزے کی فرضیت کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، جو قرآن لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والے روشن دلائل پر مشتمل ہے۔ تو تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پالے اس کو اس میں روزہ رکھنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ ان دونوں آیات شریفہ سے معلوم ہوا کہ روزہ رکھنا فرض اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد مبارک کے ذریعے بھی روزہ کی فرضیت کا اعلان فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ بخاری شریف، باب بنی الاسلام علی 5۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ ایک، اس حقیقت کی شہادت دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرے، نماز قائم کرنا۔ تیسرے، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھے، حج کرنا۔ پانچویں، رمضان کے روزے رکھنا۔ اسی طرح سے پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روزہ فرض ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی رمضان کے روزے کی فرضیت کا منکر ہے یا اس کا انکار کرتا ہے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج مانا جائے گا۔ آیت شریفہ کے اندر روزے کی فرضیت اور مشروعیت کے مقصد کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ لعلکم تتقون۔ روزے کی فرضیت کا مقصد ہے صفت تقوی کا پیدا کرنا، کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے اس غرض سے کہ تمہارے اندر تقوی والی صفت پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روحانیت اور حیوانیت کا جامع بنایا ہے۔ اس کی طبیعت میں وہ تمام مادی تقاضے بھی ہیں جو دوسرے حیوانوں میں پائے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی فطرت میں روحانیت کا وہ نورانی جوہر بھی ہے جو فرشتوں کا خاصہ ہے۔ انسان کی سعادت کا دار و مدار اس پر ہے کہ اس کا یہ روحانی عنصر حیوانی عنصر پر غالب ہے۔
اور اس کو حدود کا پابند رکھے۔ روزے کی ریاضت کا خاص مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی حیوانیت کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور ایمانی و روحانی تقاضوں کی تابعداری کا خوگر بنایا جائے۔ اور چونکہ یہ چیز نبوت اور شریعت کے خاص مقاصد میں ہے، اس لیے پہلی تمام شریعتوں میں بھی روزہ کا حکم رہا۔ بہرحال روزہ چونکہ انسان کی قوت بہیمی کو اس کی ملکوتی اور روحانی قوت کے تابع رکھنے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلہ میں نفس کی خواہشات اور پیٹ اور شہوت کے تقاضوں کو دبانے کی عادت ڈالنے کا خاص ذریعہ ہے، اس لیے اگلی امتوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا تھا۔ اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بعض تفصیلات کے فرق کے ساتھ آخری امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کو بھی رمضان کے پورے ایک ماہ کے روزے کا حکم دیا گیا، اور اس کے لیے مدت طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کی رکھی گئی، جو ریاضت نفس کے لیے انتہائی معتدل مدت ہے، اور مہینہ وہ متعین کیا گیا جو انتہائی خیر و برکت کا ہے، جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور اس میں خیر و برکت اور رحمت کی ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کا اجر و ثواب 1000 مہینوں کی عبادت کے اجر و ثواب سے بڑھا ہوا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو لیلۃ القدر کے نام سے یاد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ سورہ قدر۔ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزے کی قدردانی کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک گزارش، اگر آپ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے ہیں اور اس کام میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا تعاون کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، احباب کو ترغیب دیں، اس کو لائک کریں اور خوب سے خوب شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔